أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. کل بتایا گیا تھا کہ اسلام مخالف 4 فرقوں سے قرآن پاک نے بحث کی ہے، محاجہ کیا ہے. یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین. مشرکین سے جہاد کا بیان گزر چکا اور یہود اور نصارہ سے جہاد کا بیان ہے. اسلام روئے زمین پر امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے، روئے زمین پر سکون، اطمینان قائم کرنے کے لیے آیا ہے. جب اسلامی قانون پورے زمین پر، اس روئے زمین پر نافذ ہوگا، چاہے وہ زمین کے کسی خطے پر نافذ ہو، جتنی جگہ پہ نافذ ہوگا اتنی جگہ میں سکون ہوگا. لیکن سکون کے لیے ضروری ہے کہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہو. کل بتایا تھا کہ اگر کنٹرول مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فرما بردار ہے مسلمان، تو وہ اعلان کر دے گا کہ پورے ملک میں، ہمارے پورے خطے میں کوئی چور چوری نہیں کرے گا. اگر چور نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. بس یہ اعلان ہی کافی ہو جائے گا اور چور چوری نہیں کریں گے. اتفاق سے کبھی کہیں پر پکڑا جائے گا اور ایک سزا نافذ ہوگی اور پورے ملک میں لوگوں کے مال، لوگوں کی جیبیں اور لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی. ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے اعلان ہوگا کہ انہیں الٹے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور کاٹ کر کے انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. بس اس خوف سے ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالنے سے رکے رہیں گے. زنا کرنے والے زنا سے رکے ہوئے ہوں گے اور دوسرے گناہ کرنے والے ان گناہوں سے رکے ہوئے ہوں گے اور روئے زمین پہ امن نافذ ہو جائے گا. اگر اسلام نافذ نہ ہو تو امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. دنیاوی قوانین ایسے نہیں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین ہیں. تو اسلام کے کنٹرول کے ساتھ ہی روئے زمین پر سکون اور امن شانتی نافذ ہو جاتی ہے. وہ طاقتیں جو اسلام مخالف ہیں وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دینا چاہتی ہیں، تو ان طاقتوں سے مقابلہ بھی ضروری ہے. تو مشرکین سے جہاد کا بیان ہو گیا. اب یہ جو آیتیں چل رہی ہیں یہ یہود اور نصارہ سے جہاد کی آیتیں ہیں. خرابی کیا ہے؟ خرابی یہود اور نصارہ میں وہی ہے
جو مشرکین میں ہے عقیدے کے لحاظ سے، اس کو مثال سے قرآن پاک نے سمجھایا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیویاں کہاں ہوئی؟ لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کی بیوی کہاں ہوئی؟ تو وہ کہتے تھے کہ جنیاں، یہ جن یہ اللہ کی بیویاں ہیں، جنیاں اللہ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ نہیں ہے، بس جو زبان پہ آیا وہ بول دیا، دلیل کچھ نہیں ہے۔ نصارہ کیا کہتے تھے اور آج بھی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا رہے ہیں، ویسے ہی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، دونوں سیم سیم ہیں، برابر برابر۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جس طرح سے عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ویسے ہی یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مشرکین ہیں ویسے یہودی بھی ہیں، اور جیسے مشرکین ہیں ویسے نصارہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مشرکین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا نسب نامہ بیان کیجیے، کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں اور ہماری فلاں اولاد ہے، فلاں ہمارا بیٹا ہے اور ہم فلاں کے بیٹے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے ہی نسب چلتا ہے کہ آدمی اوپر دیکھتا ہے کہ ہم کس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور آگے دیکھتا ہے کہ ہم سے کون پیدا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ اللہ کا نسب بیان کیجئے کہ اللہ کا باپ کون ہے اور اللہ کا بیٹا کون ہے۔ اور وہ اندر اندر سے سوچتے تھے کہ ہم تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہی ہیں، تو یہ بھی کچھ بیان کریں گے کہ اللہ فلاں کے بیٹے ہیں اور اللہ کا فلاں بیٹا ہے اور فلاں بیٹی ہے۔ تو قل هو اللہ احد کی آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جواب دیا کہ اللہ کا نہ تو باپ ہے اور اللہ کا نہ تو بیٹا بیٹی ہے، نہ تو اولاد ہے، اللہ کے نہ تو ماں باپ ہیں اور اللہ کے نہ تو بیٹا بیٹی ہے۔ کیسے فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، جنا نہیں ہے، جیسے ماں اور باپ کے واسطے سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں۔ ولم یولد اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی سے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا نسب اللہ قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ فرمائیے، قل آپ فرما دیجئے، مشرکین کو کہہ دیجئے ان کے سوال کے جواب میں، ہوا اللہ احد، وہی اللہ ہے، ایک ہے، وہی اللہ ہے اور ایک ہے، ایک ہے، فرد فرید ہے۔ لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، جننے کا مطلب جیسے ماں سے بچہ بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، باپ اور ماں سے مل کر کے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں۔ ولم یولد اور وہ کسی سے پیدا نہیں کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا نہ تو باپ ہے اور اللہ کی نہ تو ماں ہے۔ لم یکن لہ کفوا اس کا کوئی برابر نہیں ہے،
اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے اوپر نہ ہو اور نیچے نہ ہو تو کم سے کم سائڈ سائڈ میں برابر برابر ہو. بھائی بھائی ایسے ہو کہ جیسے برابر برابر جیسے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے. پھر آگے کہا احد، کوئی بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کا نہ تو اوپر کوئی ہے، اللہ کا نہ تو نیچے کوئی نسل ہے اللہ کی، اور نہ تو اللہ کے برابر کوئی ہے. یہ نسب نامہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مشرکین کے جواب میں. لیکن مشرکین یہ اپنی بات پہ اٹل رہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ فرشتے بنات اللہ ہیں، یعنی اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہاں پر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ مسیح یہ اللہ کے بیٹے ہیں. مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح طلبہ جو علماء ہیں، بعض علماء مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے بعض باتیں ایسی کہوں گا جو علماء سے سمجھیں گے اس کو. مسیح فعیل کے وزن پر ہے، مسیح فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ فاعل کے معنی میں ہے، ماسح کے معنی میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے چھو دیتے تھے. ماسح ہاتھ سے چھو دیتے تھے. کوئی اندھا ان کے سامنے آتا تھا تو ان کی آنکھ پہ ایسے ہاتھ سے چھو دیتے تھے تو وہ اندھا بینا ہو جاتا تھا اور وہ دیکھنے لگتا تھا. تو یہ معجزے کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عنایت فرمایا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، ماسح تھے، ہاتھ سے چھونے والے تھے. ہاتھ سے چھوتے ہی نابینا بینا ہو جاتا تھا، اندھا چنگا ہو جاتا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہود تو عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں. تو یہ مشرکین کی طرح ہیں کہ مشرکین فرشتے کو بنات اللہ کہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں ان کی منہ سے، یعنی کوئی اندر دلیل نہیں ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں ارے ویسے ہی وہ بک بک کر رہا ہے، ویسے ہی بکواس ہے. بکواس جو ہم لوگ بولتے ہیں، بکواس کا مطلب ہوتا ہے اندر کوئی دلیل نہیں. تو ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں ان کے منہ سے، یعنی ان کی منہ کی بکواس ہے، کچھ نہیں ہے، اندر کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہود کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے تورات سے کہ تورات میں لکھا ہوا ہو کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی انجیل سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اسی طرح جیسے مشرکین یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ بکواس ہے، اندر کوئی دلیل نہیں موجود ہے. یضاہبون قول الذین کفروا من قبل، یہ جو یہود ہیں اور یہ نصارہ ہیں یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے بات کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، یعنی کافروں مشرکوں کی بات کی طرح یہ بات کہہ رہے ہیں. جیسے مشرکین نے کہا تھا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، ویسے ہی یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ مشرکین کے قول سے کی طرح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اللہ کی کتاب کے ماننے والے مذہب والے یہود اور نصارہ یہ سب بھی ایسی باتیں کہتے ہیں، یہ کتنی خطرناک قسم کی بات ہے. کم سے کم اللہ کے خلاف تو نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. یہ بددعائیہ جملہ ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے. یعنی یہ لوگ تو ایسے ناشکرے ہیں
کہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ ان کی آنکھ کھولتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے رزق دیتے ہیں، پینے کے لیے پانی دیتے ہیں اور روشنی کے لیے سورج کی کرنیں دیتے ہیں اور ہوائیں چلاتے ہیں تاکہ انہیں آکسیجن مل سکے اور یہ زندہ رہ سکیں۔ زمین کو اللہ نے اتنا نرم نہیں بنایا کہ پیر رکھتے ہی نیچے پیر چلا جائے، اور اتنا نرم نہیں بنایا کہ مکان کی دیوار کھڑی نہ ہو سکے، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا اللہ نے کہ زمین کھودی نہ جا سکے۔ تو زمین کو پر بھی چلتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے زمین، کتنی بڑی نعمت ہے ہوا، کتنی بڑی نعمت ہے آسمان، اور کیسی بڑی نعمت ہے آکسیجن، کیسی بڑی نعمت ہے سورج کی روشنی۔ لیکن اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، یہ کتنے ناشکرے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کا ناش کرے، اللہ ان کی غارت کرے۔ انا یوفکون، کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ ان کو تو پھر کر کے اللہ کے گھر کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ انا یوفکون، کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، تو یہ ان اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنا چاہیے اور اللہ اللہ کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، کسی اور کو اللہ نہیں ماننا چاہیے اور اللہ کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ انا یوفکون، کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ جانور ہیں یہ، جانور جیسے کھلتے ہیں تو جدھر چاہتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں، ویسے ہی یہ جانور ہیں۔ ان سب کے ساتھ وہ اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسلام کو پھیلنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف میٹنگیں کرتے ہیں اسلام کے مٹانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم نازل فرمایا اور فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ ان لوگوں سے جہاد کیجئے جو لوگ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ تو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود اور نصارہ نے ایک اور کام کر رکھا تھا، وہ کام یہ تھا کہ اپنے مقصد کو اپنے علماء سے بتاتے تھے اور اپنے بزرگوں سے جا کر کے بتاتے تھے کہ ہمارا فلاں سے یہ معاملہ ہے اور ہمیں ایسا فتویٰ چاہیے، ایسا مسئلہ چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسا مسئلہ بتانے کے لیے تو تم کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا۔ وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، ہم اتنے پیسے آپ کو لا کر کے دے رہے ہیں۔ وہ لاتے تھے اور پیسے ان کو دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ فلاں معاملہ ہے، فلاں آدمی کا فلاں سے معاملہ ہے اور یہ آدمی حق پر ہے اور فیصلہ اسی کے حق میں ہے۔ پوچھا جاتا کہ دلیل کیا ہے؟ تو پہلے تو ہاتھ سے لکھتے تھے نا، قلم سے، چھپائی وغیرہ کا تو مسئلہ تھا نہیں، تو وہ جاتے تھے اور تورات کے نسخوں میں، انجیل کے نسخوں میں مٹا کر کے یا اس میں آزو بازو کچھ لکھ لیتے تھے ان کے مطابق، اور لا کر کے کہتے تھے دیکھو تورات میں لکھا ہوا ہے یہی اور انجیل میں لکھا ہوا ہے یہی، اس لیے اس آدمی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ رشوت لیتے تھے اور رشوت لے کر کے غلط باتیں بتاتے تھے۔ اچھا یہ لوگ کیسے تھے کہ اللہ کے خلاف بھی بات ہو تو فلاں صاحب نے کہہ دیا ہے، فلاں عالم صاحب نے کہہ دیا ہے، وہ اللہ کے خلاف بھی ہو تو، اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ہو تو سب کو کہہ دیتے تھے اوکے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ حلال کو حرام بتاتے ہیں تب بھی تم کہہ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ حرام کو حلال بتاتے ہیں تب بھی تم کہہ دیتے ہو ٹھیک ہے،
یہ تو اللہ کے برابر ماننا ہے کسی آدمی کو۔ تو فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ لوگ اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، یعنی اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ کو آدمی حلال کرنے والا اور اللہ کو حرام کرنے والا مانتا ہے۔ اس کی دلیلیں موجود ہیں کتاب میں، لیکن ان کے خلاف یہ لوگ اپنے علماء کو حرام کرنے والا حلال کرنے والا مانتے ہیں۔ تورات میں اگر خلاف لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر، تب بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ کتاب میں غلط ہے۔ انجیل میں کچھ لکھا ہوا ہے تو بھی اس کو نہیں مانتے، کہتے کہ انہوں نے جو کہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے رب بنانا۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ حضرت مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح کو بھی انہوں نے اللہ بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو توحید کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کو رب مانے، لیکن یہ اپنے علماء کو رب مانتے ہیں، اپنے مشائخ کو رب مانتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رب مانتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مان سکتے ہیں، اور یہ لوگ علماء کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، مشائخ کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، نہیں مان سکتے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر صرف اس بات کا کہ وہ صرف ایک ہی معبود کی پوجا کریں، ایک ہی اللہ کی پوجا کریں، صرف اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کو رب مانے، یہی ان کو حکم دیا گیا، لیکن یہ اللہ کو رب نہیں مانتے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک ذات کے، سوائے اس ذات کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم انسانوں میں بہت سارے عیوب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہے۔ اما یشرکون، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ کن تمام چیزوں سے؟ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ مشرکین اپنے من سے باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ یہودا اور نصارہ جو اور حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ اس بیٹا سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ کا باپ اللہ کا بیٹا نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیں، ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ تقلید شرک ہے، اور علماء جو مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور سور کھانا حرام ہے اور گو ناپاک ہے اور بغیر بسم اللہ کے پڑھا ہوا بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہوا جانور مردار ہے، یا چڑھاوا کھانا ناجائز ہے، یہ سارے مسئلے جو بتاتے ہیں یہ علماء بتاتے ہیں حلال اور حرام۔ تو سارے لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہ بھی تو ایسا ہی ہوا جیسے یہود اور نصارہ کے علماء بتاتے تھے اور یہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو ایسے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے علماء نے ہمیں جو بتایا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میرے محترم یہاں پہ غور کیجئے، کہا گیا ہے کہ یہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب بناتے ہیں، یعنی اپنے رب کی بات کو چھوڑ کر کے، اپنے اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے علماء کی بات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو ہمیں مسائل بتایا جاتا ہے یا ہمارے علماء جو مسائل بتاتے ہیں
وہ قرآن اور حدیث شریف کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں، اللہ اور رسول کے خلاف نہیں بتاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ رسول کے خلاف مان لیتے تھے، اور ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان مفتیان کرام یہ جو مسئلے بتاتے ہیں یہ قرآن پاک سے بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے بتاتے ہیں، صحابہ کرام کے اجتہادات سے بتاتے ہیں۔ یہ سارے مسائل یہ شریعت کے اندر اور شریعت کے اندر دلیلوں کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات یہ اللہ کی بات ہے، ان کی بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات ہے، صحابہ کرام کے مطابق بات ہے، ان کے خلاف بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، دونوں کو ایک نہ کر لیجئے گا۔ یہ کنفیوژن پیدا کرنے والے ایسے ہیں کہ یہ مقلدین کو مشرکین میں شامل کرتے ہیں، اور ان کو مسلم شریف کی روایت نہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو کافر کہہ دے، مشرک کہہ دے، اور وہ بھائی اس کا مشرک نہ ہو تو وہ شرک اور وہ کفر اسی کی طرف لوٹ کر کے چلا جاتا ہے، تو شرک اور کفر اسی کی طرف لوٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ چاہے جو کہیں، ان کے کہنے سے ہمارا کوئی بال بے کا نہیں ہوتا، ان کے کہنے کی جو برائی ہے اور خرابی ہے، خباثت ہے، بدبو ہے، وہ انہی کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور شرک اور کفر ان کے سر پر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مقلدین کی موت کلمہ پر نہیں ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرنے سے پہلے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا اور پہلے غیر مقلد تھا۔ یہ سر سید یہ پہلے غیر مقلد تھے، اس کے بعد انہوں نے حدیث شریف کا انکار کر دیا۔ کیوں کہ جب دو طرح کی روایت آتی ہے تو کہتے ہیں ارے دماغ پاگل ہو گیا، چھوڑ دے، جانے دے، رہنے دے۔ ایک روایت آتی ہے کہ حضور نے زور سے آمین کہا ہے، ایک روایت آتی ہے کہ حافظ بہا صوتہ کہ آمین حضور نے آہستہ کہا ہے، تو کہتے ہیں ارے ایک زور سے اور ایک آہستہ، نعوذ باللہ، کیسے ہمارے نبی ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی بات بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں، چھوڑو نکو، یہ نہیں ہونا ہم کو صرف قرآن کافی ہے، وہ حدیث کا انکار کر دیتے۔ کبھی حضور نے ہاتھ اٹھایا ہے نماز میں، کبھی نہیں اٹھایا ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو احناف یہ روایت لیتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، شوافی کوئی دوسری روایت لیتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ دلائل میں وہ اپنے دلائل اپنے پاس میں رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہماری دلیلیں ہیں کہ حضور پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے اور آخر میں حضور کی جو نماز ہے اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ سارے خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور اس وقت کے صحابہ کرام یہ آمین زور سے نہیں کہتے تھے، آہستہ کہتے تھے۔ تو ہم احناف اس روایت کو لیتے ہیں۔ ایک وقت ایک صحابی آئے، نو مسلم صحابی، تو حضور نے ان کو سکھانے کے لیے نماز میں آمین زور سے کہا، تو آزو بازو والے نے بھی سن لیا، تو اس کو کوئی اور لیتے ہیں۔ دونوں باتیں حق ہیں، لیکن جہاں ایسے آدمی کے سامنے دونوں باتیں آتی ہیں، ارے ادھر ہاتھ اٹھایا ادھر ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ تو بات ٹکرا گئی اور بالکل تعارض ہو گیا، یہ کیسے، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں، چھوڑو نکو، رہنے دو، بس وہ حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں۔ دھیرے 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 کلمہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے، دوسرے کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے علماء جو مسئلے بتاتے ہیں ان کے پاس دلیلیں ہیں، قرآن پاک کی دلیلیں ہیں، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، صحابہ کی بھی سنت ہیں، اور اجماع ہے کہ پوری امت جس پر اجماع کر لے، پورے صحابہ کرام جس مسئلے پر اجماع کر لیں، وہ دلیلیں ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں ہمارے مسئلے سارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے دلائل بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسا جو آدمی جس وقت چاہے ان دلائل کا ان کتابوں سے مطالعہ کر سکتا ہے۔
اور دیکھ سکتا ہے کہ جو مسئلے بتائے گئے ہیں وہ اللہ کے مطابق ہیں، اللہ کے نبی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ اللہ کے مطابق ہیں تو ضرور ماننا چاہیے کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو علماء ہوتے ہیں جن کو مسائل معلوم ہوتے ہیں، کچھ عوام ہیں کہ جو اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، ان کو مسئلے نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو جن کو معلوم نہیں ہے تو وہ معلوم کرنے والوں سے پوچھیں گے، یعنی علماء سے پوچھیں گے، عام آدمی علماء سے پوچھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل الذکر سے، یعنی جو لوگ مسائل معلوم رکھتے ہیں ان سے تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ نہیں جاننے والا جاننے والے سے پوچھتا ہے۔ صرف دین کا مسئلہ نہیں، دنیا کے مسئلے میں بھی جو آدمی نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے سے جا کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ موبائل کا فنکشن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بتا دو۔ تو جو بچہ جانتا ہے، جو آدمی جانتا ہے وہ بتاتا ہے ایسے کرنا ایسے کرنا۔ تو یہ بھی گویا کہ تقلید ہے اور ایک دوسرے کی بات ماننا ہے۔ اس موضوع پر میں پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کو عرض کروں گا، ابھی تو میں اتنے ہی پہ بس کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کا دین روئے زمین پر پھیل جائے، کبھی نہیں چاہتا کافر کے اسلام پھیلے۔ چاہتا ہے کیا کہ اسلام کے خلاف وہ دلائل دیتا ہے اور اسلام کے خلاف وہ اعتراضات، اشکالات، شبہات اکٹھا کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اسلام زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اس کو ایک شاعر نے بہت شاندار کہا ہے، نور حق اللہ کا نور، شمع الہی اللہ کی روشنی جلائی ہوئی یعنی اسلام، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کہ یہ نور حق ہے، یہ نور حق کے حامی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین اس وقت تک روئے زمین پر باقی رہے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھنا چاہیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں، اسلام کے مسلمانوں پر غلبہ پا کر کے وہ اسلام کی حکومت کو تو کمزور کر سکتی ہے مگر دلائل کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اسلام اپنے دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ سارے دین پہ فائق ہے۔ آج ایک ادنا سا مسلمان مشرک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں، بتاؤ سورج کون سی فیکٹری میں بنا ہے؟ کسی فیکٹری میں نہیں بنا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ بتاؤ یہ آسمان اور ساتواں آسمان کس انجینئر نے نقشہ بنایا تھا بنانے کا اور کس نے اس کو ڈھالا ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ وہ فوراً کہے گا کہ ایک ذات ہے جس کے قبضے میں یہ ساری طاقت ہے اور وہی اللہ ہے۔ اب مشرک خاموش ہو جائے گا کیونکہ مشرک کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے اللہ کے کئی ایک ہونے کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ تو دلائل کے لحاظ سے اسلام ہمیشہ غالب ہے، ہمیشہ غالب رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں، کون کون؟ مشرکین، یہود اور نصارا، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یہ بجھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے اے مسلمانوں تم بھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں۔ کیسے بجھا دیں؟ جیسے بتی جل رہی ہو، چراغ جل رہا ہو، ایسے پھونکیں، پھونک کر کے بجھا دیں۔ ایسے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بجھا دیں، بے افواہہم، اپنے منہ سے چراغ بجھا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نہیں مانے گا مگر اس بات سے کہ اپنے نور کو مکمل کر دے۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے انکار کرنے والے کفار، چاہے یہ کفار ناپسند کریں، ان کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ اسلام کا دیا جلتا رہے، اسلام کا چراغ جلتا رہے،
وہ ناپسند بھی کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسلام کے چراغ کو جلاتے رہیں گے۔ وقت ہو گیا، اسی پر گفتگو ختم کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔